اگر عبد الملک کی وفاداری مشکوک نہ ہوتی تو میرے نزدیک وہ اس عہدے کے لیے نہایت موزوں تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ طاہر بن یوسف نے اچھے بھلے نوجوان کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیوں قاسم، کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر میں خلیفہ سے سفارش کروں تو افضل اس ذمہ داری کو سنبھال سکے گا؟ قاسم نے جواب دیا، مجھے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، لیکن ڈر ہے کہ شاید عبد الملک اور عبدالعزیز کے دوست ہونے کی وجہ سے یہ بغداد چھوڑنا پسند نہ کریں۔ افضل کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے سامنے اچانک کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا ہو۔ وہ وزیر اعظم کے محل میں سپہ سالار اور وزیر خارجہ کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا۔ بغداد میں اس کے لیے سپہ سالار کا دستراز اور مصر میں اس کے لیے سفیر بننے کے دروازے کھل چکے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر میں بغداد کی کوئی خدمت کر سکوں تو کسی کی دوستی میرے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مہلب نے فوراً جواب دیا، آپ بغداد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عبد الملک اور عبدالعزیز کو افسوسناک تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیا؟ انہیں سمجھائیں، افضل نے جواب دیا۔ میری زبان طاہر کا جادو نہیں توڑ سکتی۔ طاہر کے متعلق اب ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خوارزم کے ایما پر بغداد میں بغاوت کرانا چاہتا ہے۔ جس دن اس کا مقصد پورا ہوگا وہ خوارزم چلا جائے گا، لیکن اس کی کارگزاری کی سزا اس کے دوستوں کو بھگتنا پڑے گی۔ افضل جانتا ہے کہ یہ طاہر کے خلاف ایک بہتان ہے، لیکن جب انسان کے دل میں بری خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ ضمیر کو تسلی دینے کے لیے غلط باتوں پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ وہ بولا، اگر یہ بات ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مہلب نے کہا، ہم اسے گرفتار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوج کے ساتھ ان لوگوں کا تصادم ہو جنہیں اس نے جھوٹی سچی باتوں سے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے کئی بے گناہوں کا خون بہایا جائے۔ ہم طاہر کے ساتھ بھی کوئی سختی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سمجھا بجھا کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد یہ فتنہ خود بخود ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ افضل کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اس کے ضمیر کے لیے یہ ایک اور تسلی تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ مجھے یقین دلائیں کہ اس پر سختی نہیں کی جائے گی تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مہلب نے کہا، اس پر سختی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ اس کی نیت بری نہیں۔ خلیفہ یا حکومت کے کسی عہدیدار کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اگر وہ بغداد کے لوگوں کو بھڑکانے کی بجائے سیدھا ہمارے پاس آتا تو ہم اس کی غلط فہمی دور کر سکتے تھے، لیکن اب جب تک وہ گرفتار نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے۔ میرے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ اتنا بہادر اور بیدار مغز نوجوان قوم کے کام آنے کی بجائے قوم میں انتشار ڈال رہا ہے، اور وہ بھی ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی، لیکن اس کی خفیہ محفلوں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ سپہ سالار نے کہا، افضل اگر اس بارے میں کچھ کر سکتا ہے تو یقیناً آپ کا ساتھ دے گا۔ قاسم نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، جو شخص مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ کسی کی دوستی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ افضل کے ضمیر پر اب ملامت کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ میں چونکہ ابھی تک فوج سے مستعفی نہیں ہوا، وہ مجھ پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ طاہر کے چند ٹھکانے مجھے معلوم ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آج وہ کہاں ہوگا۔ اسے صرف رات کو سوتے وقت پکڑا جا سکتا ہے، دن کے وقت اس کے گرد بہت آدمی ہوتے ہیں۔ میں 1-2 دن تک آپ کو پتہ دے سکوں گا کہ وہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ مہلب نے کہا، اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کو نہایت اہم عہدے کا مستحق سمجھا جائے۔ افضل نے کہا، لیکن آپ یہ وعدہ یاد رکھیے گا کہ طاہر کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ مہلب نے جواب دیا، میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ مہلب نے اٹھتے ہوئے قاسم سے کہا، ابھی وزیر اعظم سے ان باتوں کا ذکر نہ کیجیے۔ قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہماری دوڑ دھوپ کا کسی کو علم نہ ہو۔ قاسم اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے باہر کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے پر پہنچ کر مہلب نے کہا، کل وزیر اعظم نے شکایت کی تھی کہ ان کے جاسوسوں سے آپ کا محل محفوظ نہیں، کسی نے آج بھی ہماری باتیں سن لی ہوں تو؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس کمرے کی چھت میں صرف کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا ہے اور ان کے کان ہیں نہ زبان۔ لیکن واپس آتے وقت قاسم کسی قدر پریشان ہو کر اس سوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اگر طاہر کو اس کی سازش کا پتہ چل گیا تو اس کی آئندہ تقریر بہت سخت ہوگی۔ راستے میں پھولوں کی کیاری سے اس نے چند پھول توڑے اور اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا سوچتا رہا اور پھر مسکراتا ہوا صفیہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ خدا جانے اسے مجھ سے اس قدر چڑ کیوں ہے، وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ اگر وہ سو رہی ہوتی تو قاسم دبے پاؤں اس کے بستر پر پھول رکھ کر چلا آتا
لیکن اس کمرے کے نیموا دروازے میں سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور کچھ سوچ کر واپس چل دیا، لیکن 2-3 قدم چلنے کے بعد اسے کمرے کے اندر کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آواز آئی۔ سکینہ اور صفیہ ایک دوسرے کو سوتے وقت کہانیاں سنایا کرتی تھی، لیکن یہ آواز قدرے موٹی تھی۔ پھر اسے صفیہ آہستہ آہستہ بولتی سنائی دی اور وہ جلدی سے مڑ کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دیکھو، یہ باتوں کا وقت نہیں، تم جلدی جاؤ، میں بار بار تمہیں تکلیف نہیں دوں گی، یہ لو میری انگوٹھی، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی۔ قاسم جلدی سے پیچھے ہٹ کر ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک لونڈی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی قاسم کے قریب سے گزر گئی۔ قاسم دبے پاؤں وہاں سے نکلا اور ایک راستے سے لونڈی سے پہلے محل کی سیڑھیوں پر جا پہنچا۔ لونڈی نے نیچے اترتے ہوئے اسے دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ قاسم نے سوال کیا۔ جی میں لونڈی خوفزدہ ہو کر کانپنے لگی۔ قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں بھوت نہیں ہوں، تم ڈرتی کیوں ہو؟ ادھر آؤ۔ قاسم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ بتا، کہاں جا رہی تھی تو؟ لونڈی نے چند الٹے سیدھے بہانے کیے، لیکن قاسم نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکال کر دکھایا تو وہ چلائی، میں سب کچھ بتا دیتی ہوں، مجھے صفیہ نے یہ خط دے کر بھیجا ہے۔ کہاں؟ دروازے کے ایک پہرے دار کے پاس۔ بھگتی ہو تم؟ قاسم نے خنجر کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ نہیں، میں سچ کہتی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ پہرے دار یہ خط کہاں لے جائے گا۔ وہ خط کہاں ہے؟ لونڈی نے اپنی آستین سے ایک ریشمی رومال نکالا اور اس کے اندر لپٹا ہوا کاغذ نکال کر قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ قاسم نے یہ رقعہ پڑھا۔ مختصر تحریر یہ تھی، آپ کے متعلق ایک خطرناک فیصلہ ہو چکا ہے، افضل آپ کو پکڑوانے کا عہد کر چکا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں زبانی کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ قاصد آپ کو وہ جگہ بتا دے گا جہاں آپ مجھے کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر مل سکتے ہیں، خدا کے لیے ضرور آئیں۔ غصے سے قاسم کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ لونڈی اس کی صفاق آنکھوں کی تاب نہ لا کر رونے لگی۔ خاموش، قاسم نے گرج کر کہا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے، میں ایک لونڈی ہوں، میں صفیہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے معاف کر دیجیے، تمہارے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ صفیہ نے ملاقات کے لیے کون سی جگہ بتائی ہے اور وہ پہرے دار کون ہے جس کے پاس تم یہ خط لے کر جا رہی ہو؟ وہ سعید ہے، اور صفیہ نے مجھے کہا ہے کہ سعید اسے جنوبی دروازے پر لے آئے۔ اس سے پہلے بھی کبھی ان کی ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ پیغام رسانی؟ ہاں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جس کے پاس یہ پیغام جاتے ہیں کون ہے؟ جی نہیں، اس کا صرف سعید اور جنوبی دروازے کے پہرے دار کو علم ہے۔ صفیہ نے مجھے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ ایک بے گناہ کی جان بچانا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، تم ابھی یہ رقعہ سعید کو جا کر دے دو، لیکن اگر تم نے اس سے بتا دیا کہ میں نے یہ رقعہ دیکھ لیا ہے تو تمہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر دجلہ میں پھینک دیا جائے گا، اور واپس آ کر صفیہ سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ لیکن اگر اس نے یہ پوچھا کہ تم نے دیر کیوں لگائی تو تم کیا جواب دو گی؟ لونڈی نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، میں کہوں گی کہ میں نماز کے لیے رک گئی تھی۔ تم بہت ہوشیار ہو، یہ لو، تمہیں اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ قاسم نے چند سنہری سکے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سعید نے بغداد کی گنجان آبادی کے ایک تنگ گلی میں سے گزرنے کے بعد ایک پرانے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک شخص باہر نکلا اور سعید کو پہچان کر ایک اور تنگ گلی میں لے گیا۔ کوئی ضروری پیغام ہے؟ اس نے راستے میں سوال کیا۔ نہایت ضروری۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک 3 منزلہ مکان کے دروازے پر رکے اور سعید کے ساتھی نے 5 دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے اندر سے دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور سعید کے ساتھی کو پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ سعید کے ساتھی نے کہا، انہیں اندر لے جاؤ۔ سعید اندر داخل ہوا تو پہرے دار نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طاہر، عبدالعزیز اور عبدالملک صفیہ کا رقعہ پڑھ کر سعید سے طرح طرح سے سوالات پوچھ رہے تھے۔ سعید نے اس بات کی تصدیق کی کہ افضل محل میں گیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے محلب اور سپہ سالار کو بھی وہاں آگے جاتے دیکھا ہے، لیکن وہ یہ نہ بتا سکا کہ صفیہ نے طاہر کو اس وقت کیوں بلایا ہے۔ تینوں دوست کچھ دیر اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ عبدالعزیز کی رائے یہ تھی کہ سپہ سالار، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم نے افضل سے ہمارے ٹھکانے معلوم کر کے یقیناً کوئی خطرناک فیصلہ کیا ہوگا، اور صفیہ ایک عورت کی طرح آپ کے مقصد سے آپ کی جان کو زیادہ قیمتی خیال کرتی ہے۔ وہ غالباً آپ سے یہی کہے گی کہ آپ چاروں طرف سے خطرے میں گرے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی جان کی فکر کیجیے۔ عبدالملک نے کہا، اپنی معلومات کی روشنی میں صفیہ کو عام لڑکیوں میں شمار کرنے پر احتجاج کرتا ہوں۔ اگر اسے نسوانی جذبات کا اظہار مقصود ہوتا تو وہ اس خط میں چند سطور کا اضافہ کر سکتی تھی۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن اس خط کا اختصار تو صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ عبدالملک نے کہا، یعنی اسے کوئی مجبوری درپیش ہوگی، اس مجبوری کی وجہ سے اس نے طاہر کو بلایا ہے۔ اگر طاہر نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی؟ طاہر نے اٹھ کر تلوار سنبھالتے ہوئے کہا،
اس نے مجھے خدا کے نام کا واسطہ دیا، میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے ایک دفعہ میری جان بچائی ہے، اگر میرے سر پر اس کا یہ احسان نہ بھی ہوتا تو بھی میں اپنی قوم کی بیٹی کی آواز پر لبیک ضرور کہتا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، طاہر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اگر کوئی خطرہ ہوتا تو وہ مجھے وہاں تنہا پہنچنے کی دعوت نہ دیتی۔ وزیر اعظم کے محل کے جنوبی پھاٹک سے اندر داخل ہونے کے بعد طاہر کو چاند کی روشنی میں صفیہ دکھائی دی۔ وہ کھلی فضا سے نکل کر ایک گھنے جنگل کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کہیے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا ایک دوست غدار ہو گیا ہے۔ طاہر نے کہا، یہ اب تک آپ اپنے مکتوب میں ظاہر کر چکے ہیں، وہ ضروری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا آپ نے خط میں ذکر کیا ہے۔ خشک پتوں کے اس انبار کی طرح جنہیں تیز بگولا اڑا کر لے جاتا ہے، صفیہ نے الفاظ کے جو ذخیرے جمع کیے تھے وہ منتشر ہو گئے۔ وہ خود اپنے دل سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری ایک درخواست ہے، میرے لیے آپ کی ہر درخواست حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ حکومت آپ کو گرفتار کرنے پر تلی ہوئی ہے، اگر چند دن وہ آپ کو پرامن طریقے سے گرفتار نہ کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ وہ قوت کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ طاہر نے اطمینان سے کہا، مجھے معلوم ہے، تو خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے، آپ کو ہر وقت خطرہ ہے۔ میں خطرات سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ کو ہر وقت خطرہ ہے۔ آپ کے مشورے سے پہلے ہی میں یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کب جائیں گے؟ بہت جلد۔ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ طاہر چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے کہا، یہ محل میرے لیے قید خانہ ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں مدینے جا کر کسی جھونپڑی میں رہنا پسند کروں گی۔ مجھے بغداد سے نفرت ہے، مجھے ان ایوانوں سے نفرت ہے جہاں انسان کے بھیس میں سانپ رہتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میری منزل مدینہ نہیں خوارزم ہے۔ میں وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن وہاں کے حالات آپ کو معلوم نہیں۔ وہاں پہلے ہی قوم کی ہزاروں ایسی بیٹیاں موجود ہیں جن کا نگہبان کوئی نہیں۔ میں ان میں ایک اور اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں آپ کے واپس آنے تک انتظار کروں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھول نہیں جائیں گے۔ طاہر کو ثریا کا خیال آیا اور اس نے مغموم آواز میں کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا خیال تھا کہ آپ کو میرے مقاصد سے ہمدردی ہے۔ صفیہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، آپ جائیے، میں سمجھتی تھی کہ آپ اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، لیکن آپ خود پسند ہیں، آپ کو صرف اپنی ذات سے محبت ہے۔ طاہر نے کہا، کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں کانٹوں پر چڑھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں گھسیٹ سکتا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے شاید میں اس کا بدلہ نہ دے سکوں۔ میری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی۔ میں خود پسند نہیں ہوں، لیکن ایک سپاہی کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب اسے اپنی زندگی کی عزیز ترین خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کسی کے پسینے کے بدلے خون تک گرانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اسے فرض مجبور کرتا ہے تو وہ اس کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ آپ ایک عالیشان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا محسوس کرتی ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں بہنیں ایسی ہیں جنہیں اس کھلے آسمان کے نیچے سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کی زیادہ حقدار وہ ہیں، اسلام کی بدنصیب بیٹیاں، اپنی عراق، عرب اور مصر کی پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں کو پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو۔ صفیہ نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، مجھے معاف کیجیے، جائیے، خدا آپ کی مدد کرے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں ایک عورت ہوں، جائیے۔ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ سعید کے اشارے سے پہرے دار نے دروازہ کھول دیا۔ طاہر نے ایک بار پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنسوں میں دھلی ہوئی حسین اور مقدس مسکراہٹ جو بیک وقت روح پرور بھی تھی اور حوصلہ شکن بھی۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ طاہر نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے میٹھی آواز میں کہا۔ آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، طاہر نے جواب دیا۔ طاہر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا اور صفیہ دروازے میں کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک دائیں اور بائیں سے سپاہیوں کی 2 ٹولیاں نمودار ہوئیں۔ طاہر تلوار نکالنے سے بیشتر 15-20 آدمیوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ صفیہ نے جلدی سے کہا، سعید تم بھاگ جاؤ۔ سعید اور 2 پہرے دار پوری رفتار سے محل کے کونے کی طرف بھاگے۔ صفیہ دروازے سے نکلی، لیکن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، صفیہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا، چلو اب آرام کرو۔ اور وہ اس کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد قاسم نے رک کر سپاہیوں کو آواز دی، سعید شاید بھاگ گیا ہے، اسے بھی گرفتار کر لو۔ محل کے اندر پہنچ کر قاسم نے صفیہ کو اس کے کمرے کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ واپس آ کر مہلب کے اصرار پر قاسم نے طاہر کو اس کے سپرد کر دیا۔ سعید اور دوسرا پہرے دار محل کا کونا کونا چھان مارنے کے باوجود بھی نہ ملے۔ بالآخر ایک سپاہی نے خبر دی کہ محل کی ایک کشتی غائب ہے۔ اس وقت تک وہ دونوں کنارے پہنچ چکے ہوں گے۔
آدھی رات کے بعد جب محلب طاہر کو قید خانے کے داروغہ کے سپرد کر کے ہدایات دے رہا تھا، سعید اور اس کا ساتھی عبد الملک اور عبد العزیز کو اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ طاہر بن یوسف دریائے دجلہ کے کنارے بڑے قید خانے کی ایک زمین دوز کوٹھڑی میں پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی لیکن قید خانے میں ابھی تک تاریکی تھی۔ 2 پہرے دار آئے اور اسے سوتا دیکھ کر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ طاہر کی آنکھ کھلی لیکن کمرے میں تاریکی پا کر وہ پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ بالآخر اس نے محسوس کیا کہ اسے کوئی جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے۔ کون؟ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سوال کیا۔ آہستہ بولو۔ طاہر نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور تاریکی میں غور سے دیکھنے کے بعد اپنے قریب ایک اور آدمی کو پا کر اٹھ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، جب سے یہ قید خانہ بنا ہے شاید اتنی دیر سونے والا یہاں کوئی نہیں آیا۔ اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میں کئی راتوں سے اطمینان کی نیند نہیں سویا۔ تو اطمینان رکھو یا تم باقی عمر مزے کی نیند سو سکو گے۔ تم کون ہو؟ میں کبھی کوئی تھا لیکن اب تو میں ایک قیدی ہوں۔ رات جب مجھے یہاں لایا گیا تھا تو میرے خیال میں یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ شاید تمہیں ابھی یہاں پہنچایا گیا ہے۔ نہیں، میں کئی مہینے سے شاہی مہمان ہوں۔ میری اور آپ کی کوٹھڑی کے درمیان ایک دیوار کا پردہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ زمین دوز کمرے بہت کشادہ تھے لیکن بعد میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آپ کس راستے سے یہاں پہنچے؟ اجنبی نے جواب دیا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ شروع میں یہاں دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ میرا بازو پکڑ لو، گھبراؤ نہیں۔ چند دن کے بعد تمہیں بھی میری طرح تاریکی میں دیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ طاہر نے اجنبی کے ساتھ ایک تنگ محراب سے گزرتے ہوئے کہا، یہ راستہ تو بہت کشادہ ہے۔ اجنبی نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک آپ نے کوٹھڑی کا جائزہ نہیں لیا۔ یہ دروازہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ میری کوٹھڑی بھی اس طرح کی ہے۔ چند قدم اور چلنے کے بعد اجنبی نے جھک کر زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ سوراخ میری کمرے میں جاتا ہے۔ یہاں سے گزرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ تم شاید نہ گزر سکو، تم ذرا موٹے ہو، لیکن تم بھی بہت جلد میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی کافی موٹا تھا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد یہاں کی نمی کی وجہ سے ہلکا بخار شروع ہو جاتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے۔ یہ راستہ تم نے کیسے دریافت کیا؟ جب میں یہاں لایا گیا تھا تو اس کمرے میں ایک شخص کبھی دیوار سے ٹکریں مارا کرتا تھا۔ 2-3 دن میں نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن ایک دن میں نے اس کے جواب میں دیوار کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر بعد کسی نے میرے کمرے میں دیوار کے قریب سل اوپر اٹھائی اور سر باہر نکال کر کہا، السلام علیکم۔ میں اس قدر ڈرا کہ اگر باہر نکلنے کا راستہ ہوتا تو میں شاید دریا میں بھی چھلانگ لگانے سے دریغ نہ کرتا۔ وہ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ قاضی ابو داؤد تھا جس نے ایک مقدمے میں سابق وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ راستہ انہوں نے میرے یہاں آنے سے بہت مدت پہلے کھدوایا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بیکاری سے اکتا کر میں نے اس دیوار کے قریب فرش کی 2 سلیں اکھاڑ ڈالیں اور فرش کی نمدار مٹی کو ایک ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹھیکڑے کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ چند دنوں میں انہوں نے یہ سوراخ نکال لیا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو نہ پا کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا، لیکن وہ 1.5 ماہ کے بعد چل بسے۔ پہرے دار یہاں صبح و شام صرف 2 بار آتے ہیں۔ اس کے بعد سارا دن اور ساری رات ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ صرف جمعہ کے دن وہ صفائی کے لیے آتے ہیں۔ اس دن آپ سوراخ پر یہ سلیں رکھ دیا کریں اور بہتر ہوگا کہ اپنا بچھونا بھی یہیں ڈال دیا کریں۔ قید تو یقیناً میری طرح آپ کو بھی لامتراہی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ قید خانے کے اس حصے میں صرف وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن تم تو نوجوان ہو۔ میں حیران ہوں کہ حکومت نے تمہیں اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ میں نے شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ چلو دوسری طرف چلیں، ادھر تاریکی ذرا کم ہے۔ طاہر اجنبی کے ساتھ پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، تم کھانا کھا لو۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے بھوک نہیں۔ اجنبی نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر پہلے دن کوئی قیدی کھانا نہیں کھاتا۔ میں نے بھی 2 دن نہیں کھایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہاں کیوں پہنچے ہو؟ میں تمہارے کسی اور کام نہیں آ سکتا، لیکن اپنی کہانی سنا کر ہم ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ضرور ہے۔ یہاں آ کر حافظے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میرا نام طاہر بن یوسف ہے۔ طاہر بن یوسف؟ میں نے یہ نام بھی سنا ہے۔ تم فوج میں تھے؟ نہیں۔ تو پھر کس محکمے میں تھے؟ کسی میں بھی نہیں۔ میں بغداد میں ایک بہت بلند مقصد لے کر آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ کوٹھڑیاں صرف بغداد میں بلند مقاصد لے کر آنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ خلیفہ اور سلطنت کے عہدیداروں کا عتاب صرف ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اچھا، اب مجھے شروع سے اپنی کہانی سناؤ۔ طاہر نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تیغ آزمائی کے واقعات سے اپنی سرگزشت شروع کی۔ اجنبی نے اسے ٹوکتے ہوئے سوال کیا، مجھے یاد آیا تم وہی نوجوان ہو
ارے میں نے اس دن دعا مانگی تھی کہ خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اچھا آگے سناؤ۔ طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تو وہ چونک اٹھا۔ میری طرف دیکھو، میں ہوں وحید الدین۔ آپ؟ طاہر نے اچانک سوال کیا۔ ہاں میں وہی بد نصیب ہوں، مجھے یہاں سے رہائی کی امید نہیں، اور آپ کو اپنی معصومیت کا یقین دلا کر میں آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہم ساتھی ہیں اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے پاس کوئی ایلچی نہیں بھیجا تھا۔ طاہر نے کہا، مجھے آپ پر یقین ہے، اگر آپ پر وہ کوئی جرم ثابت کر سکتے تو کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا۔ آپ پہلے اپنی سرگزشت ختم کریں، پھر میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا۔ طاہر نے آخر تک اپنی کہانی سنائی۔ وحید الدین کچھ دیر گہری سوچ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی کہانی سننے کے بعد میرا یہ شک یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ میں محلب بن داؤد کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ یہ شخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تھا۔ شہزادہ مستنصر کی سفارش پر میں نے اسے اپنے دفتر میں رکھ لیا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے میں اب بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔ شہزادہ مستنصر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کر لی، اور میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں برائے نام وزیر خارجہ ہوں، ورنہ وہ سیاہ سفید کا مالک ہے۔ اگر میرے دن اچھے ہوتے تو میں پہلے ہی مستعفی ہو جاتا، لیکن میرے مقدر میں یہ ذلت تھی۔ میں نے ایک دفعہ اسے مستعفی ہونے کے لیے کہا، لیکن اس نے خلیفہ کے پاس شکایت کی۔ خلیفہ نے مجھے ڈانٹا، اس کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ چنگیز خان کے عروج کی داستانیں مشہور ہوئیں تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحدہ محاذ بنایا جائے۔ میں نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور چپ رہا۔ میں نے وزیر اعظم سے کئی بار شکایت کی کہ یہ شخص خطرناک ہے، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ایک دن مجھے خلیفہ نے بلا کر یہ حکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دوستی کا پیغام بھیجوں۔ میں نے یہ عذر پیش کیا کہ موجودہ صورتحال میں ہمارے کسی ایلچی کو خوارزم کی حدود عبور کر کے قراقرم پہنچانا ممکن نہیں۔ اگر وہ راستے میں پکڑا گیا تو دربار خلافت کی بدنامی ہوگی۔ خلیفہ نے میرا اعتراض سن کر کوئی زور نہ دیا، لیکن چند دن بعد محلب نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے خلیفہ کو ایک خط پیش کیا ہے جو حکومت خوارزم نے حکومت بغداد کے ایک ایلچی کی تلاشی لینے کے بعد برآمد کر کے بغداد میں اپنے سفیر کو بھیج دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس خط پر میرے دستخط ہیں، اس لیے مجھ سے باز پرس ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ میں روپوش ہو جاؤں، لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ چونکہ میں نے ایسا خط نہیں لکھا اس لیے مجھے باز پرس کا ڈر نہیں۔ میں ابھی خوارزم کے سفیر، وزیر اعظم اور خلیفہ کے سامنے یہ معاملہ صاف کرتا ہوں۔ لیکن جب میں مکان سے باہر نکلا تو 8-10 سپاہی اور کوتوال دروازے پر کھڑے تھے۔ محلب کے اشارے پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ محلب نے میری جعلی دستخطوں سے یہ خط بھجوایا تھا، اور خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خلیفہ کے حکم سے ہوا ہے۔ وہ بدنامی کے خوف سے مجھ پر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے، اور خوارزم کے سفیر کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج کر مشہور کر دیا ہوگا کہ مجرم کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہیں تھا؟ نہیں، اگر وہ اس سازش میں شریک ہوتا تو میرے ساتھ محلب کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری گرفتاری کا بھی اس کو علم نہیں، ورنہ وہ میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پرلے درجے کا جی حضوری ہے، لیکن اس سے تاتاریوں سے نفرت ہے، اور وہ خوارزم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے نالائق بیٹے سے محبت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن خلیفہ نے چنگیز خان کو پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا نام کیوں استعمال کیا؟ وہ آسانی سے آپ کو نکال کر محلب یا کسی اور آدمی کو اعلی کار بنا سکتا۔ یہ اس لیے کہ ایلچی کے پکڑے جانے کی صورت میں کسی ایک ایسے شخص پر حرف آئے جس کی خدمات کے خلیفہ آئندہ کے لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرے متعلق خلیفہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ میں ایسے معاملات میں رازداری سے کام نہیں لوں گا۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور سیحون کے کنارے پر پڑاؤ ڈال کر جنوب کے شہروں سے افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ قوقن کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیحون کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کی بجائے اپنی افواج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کر دیا، اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے 2 بیٹوں کو شمال میں اترار کی طرف روانہ کر دیا۔ خوارزم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیحون کے کنارے ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا، لیکن اچانک اسے یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے حیون کے ساتھ ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہی ہے۔
محمد شاہ کو ایک طرف اپنی سلطنت کے 2 مضبوط ترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا اور دوسری یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر تاتاری ان 2 شہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریائے حیون کے کنارے جھیل ارال تک اس کے باقی تمام مورچے پر آسانی سے قابض ہو جائیں گے اور جنوب میں اس کی رسد اور کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے۔ محمد شاہ نے اس موقع پر یہ بھی اپنے کہنہ فوجی سرداروں کا مشورہ قبول نہ کیا اور کسی ایک میدان میں اپنی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 40,000 سپاہیوں کو دریائے سیحون کے کنارے کے شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اس نے بخارا کا رخ کیا اور 30,000 سپاہی وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا۔ اس دوران میں شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریائے سیحون عبور کر کے اترار پر حملہ کر چکا تھا۔ شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہا اور جب تاتاری قلعے کے دروازے توڑ کر اس کی بچی کچی فوج تہے تیغ کر چکے تھے تو بھی وہ ایک تنہا برج پر چڑھ کر تیر برسا رہا تھا۔ تیر ختم ہو گئے تو وہ اینٹیں برساتا رہا۔ اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیجا گیا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا کر ہلاک کر ڈالا۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تاتاری افواج نے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر دریائے سیحون کے کنارے اور کئی چھوٹے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان اپنے بیٹے تولائی کے ہمراہ راستے کی بستیوں اور شہروں کو خون اور آگ کا پیغام دیتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا۔ خوارزم شاہ کو سمرقند میں اس کی پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ فوج کے سرداروں کی اس مرتبہ بھی یہی رائے تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فصیل کو ناقابل تسخیر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیجوا دیے اور جنوب کے شہروں کی افواج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کو یہ توقع تھی کہ بخارا کی تسخیر میں تاتاریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے اور اس دوران میں وہ سلطنت میں اپنی فوج کا بکھرا ہوا شہرازہ منظم کر سکے گا۔ چنگیز خان نے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں۔ گزشتہ فتوحات میں وہ اسلحہ سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر پر آگ لگانے والے تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ آتشین تیروں سے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبادی میں سراسیمگی پھیل گئی۔ ترک افواج نے فوراً مجبور ہو کر باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تہہ تیغ کر ڈالا۔ فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ہر دل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھے۔ انہوں نے معززین شہر کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم کم از کم 6 ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں سمرقند کی افواج یہاں پہنچ جائیں گی۔ اس وقت چنگیز خان شہر کے دروازے کھلوانے کے لیے ہماری ہر شرط منظور کر لے گا، لیکن تاتاریوں کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ کسی معاہدے کے پابند رہ سکتے ہیں خود فریبی ہے۔ جب تاتاریوں کی افواج شہر میں داخل ہوں گی تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو انہوں نے اترار اور تاشقند والوں کے ساتھ کیا۔ لیکن امام زادہ رکن الدین کی آواز صدائے بیکار ثابت ہوئی۔ اکابرین شہر کے وفد نے چنگیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری جانیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔ شہر کا نیا حاکم بھی مسلمان ہوگا۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔ رکن الدین نے درست کہا تھا۔ اہل بخارا وحشت اور بربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ درسگاہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا تاتاریوں کے گھوڑوں کے استبل کا کام دے رہی تھیں۔ چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مساجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔ نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ چنگیز خان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری افواج تھکی ہوئی ہیں، انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کے کشادہ عمارتیں میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دو اور ان کے لیے چارہ مہیا کرو۔ یاد رکھو، تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے اپنے مکانوں کے اندر تاتاریوں کے وحشیانہ قہقہے اور عورتوں کی جگردوز چیخیں سن رہے تھے۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تاتاری پہرے داروں کی تلواریں اسے خاک و خون میں لپٹا دیتی۔ امراء کے محلات پر تاتاریوں کا پہرا اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا اور جب وہ ایک خزانے کا پتہ دے دیتے
انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے ابھی اور بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ سب کچھ دے بیٹھتے، لیکن تاتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر امرا کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئیں، اور جب تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں رہی تو شہر کے تمام باشندوں کو ہانک کر ایک کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگردوز چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کھینچ کر مردوں سے علیحدہ کی گئیں۔ بے کس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان کی آزادی چھن چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھیں۔ وہ پردہ نشین عورتیں جنہیں آج تک چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا، تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے۔ امامزادہ رکن الدین چلایا، بزدلو، کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا، لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گتھم گتھا ہو کر ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کو تلواریں سنبھالنے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا، لیکن تاتاریوں کی بیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی۔ انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا دیے، تاہم 2000 تاتاری مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے قتل عام کے بعد میدان صاف کر دیا۔ صرف چند عورتیں بچیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ منسلک کی گئیں، اور تاتاریوں نے سمرقند کی طرف کوچ کر دیا۔ گھوڑوں کے ساتھ بندھی عورتیں زیادہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکیں۔ جب قیدی عورتیں دم توڑ کر گر پڑتیں، تاتاری سوار خنجر کے ساتھ ان کی رسیاں کاٹ دیتے۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے 2000 آدمیوں کی موت کا افسوس تھا۔ سمرقند دفاعی انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے 1,10,000 سپاہی موجود تھے، لیکن بخارا کی فتح کی غیر متوقع خبر سے سلطان کی رہی سہی خود اعتمادی جاتی رہی، اور وہ چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا۔ فوج کو جن دو بڑی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی توقع تھی، وہ سمرقند میں موجود نہ تھی۔ سلطان کا نوجوان بیٹا، جسے شیر خوارزم کہا جاتا تھا، سلطنت کے شمال مغرب علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا۔ اس نے ایلچی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے سمرقند آنے کی اجازت مانگی، لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا، تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہیں